السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، جمعہ کے مبارک دن میں اللہ رب العالمین نے تھوڑی دیر کے لیے ہم سب کو اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آج میرے پیاروں رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے. یوں سمجھو کہ آدھا رمضان مکمل ہو چکا ہے. معلوم نہیں آئندہ زندگی میں رمضان دیکھنا مقدر ہے یا نہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن باقی ہیں اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور جتنے دن گزر گئے ہیں اللہ ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے. میرے پیاروں، مجھے اس وقت مختصر بتلانا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمان پریشان ہو چکا ہے. مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی ہر طرف کوشش اور محنت کی جا رہی ہے. اب ہم سب کا سوال یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بڑی محبت تھی، اور ہمارا پیدا کرنے والا اللہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے اور میری بندیاں دنیا کی زندگی میں پریشانی کا سامنا کرے، بلکہ اللہ پاک تو ہمیشہ اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو راحت پہنچانا چاہتا ہے. لیکن قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے: ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر.
رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مسلمانوں کا چین و سکون چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو یہ مت سمجھو کہ تم کمزور تھے، ارے تم کمزور تو نہیں تھے، تمہیں تو ایک مقام دیا گیا تھا، ایک مرتبہ دیا گیا تھا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تَهِنُوا، میرے بندو سستی مت کرو۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کتنے چست ہوئے ہیں، ذرا اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے مجھے کہتے مولانا ہمارا روزہ اسی طریقے سے مکمل ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں، ظہر کی نماز تک آرام سے سوتے رہتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سوتے ہیں، عصر کی نماز تک آرام سے سوتے رہتے ہیں۔ تو میرے پیاروں سونے کے لیے تو 11 مہینے ہمارے پاس تھے، صرف 1 مہینہ اللہ نے ہمیں دیا تھا، اس مہینے میں اپنی تلاوت کی مقدار کو بڑھا لیتے، استغفار کی مقدار کو بڑھا لیتے، درود شریف کی مقدار کو بڑھا لیتے۔ اور فرمایا حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلیم لہ رمضان سلیمت لہو سنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا۔ اب میرے پیاروں میں اپنا جائزہ لے لوں، آپ لوگ اپنا جائزہ لے لو کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے کتنوں کی غیبت سے اپنی زبان کو باز رکھا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جھوٹ بولنے سے کیا اپنے آپ کو باز رکھا یا نہیں رکھا؟ ہم نے رمضان کے مہینے میں حرام دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچایا یا نہیں بچایا؟ ارے حرام سننے سے اپنے کانوں کو بچایا یا نہیں بچایا؟ تو فرمایا کہ جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا، جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا اور اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا دیا، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمت لہو سنہ، اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا تو اللہ قرآن کریم میں ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، میرے بندو سستی مت کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تمہیں گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے تم ہی تو سربلند ہو، تم ہی تو کامیاب ہو، تم پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا ہے، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو، ایمان والے ہو۔ میرے پیاروں ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان بولو نہیں رہے ہیں۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ہمارے ہندوستان میں، بہت سے اللہ کے بندے غیر مسلم بھائی ایسے ہیں جو امن کو پسند کرتے ہیں، شانتی کو پسند کرتے ہیں۔ اور میرے پیاروں ہمارے نبی نے ہمیں امن کا پیغام دیا ہے، شانتی کا پیغام دیا ہے، معاف کرنے کا سبق ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے۔ میرے امتیوں تم زمین پر اللہ کی مخلوق کے گناہوں کو معاف کرتے رہو گے، اللہ پاک آسمانوں پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ شانتی کا پیغام دیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، لیکن بہت سے اللہ کے بندے جو اسلام سے ابھی وابستہ نہیں ہوئے ہیں پھر بھی اسلام کو فالو کرتے، بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ آج ہمارا قرآن ہندی زبان میں بھی موجود ہے، انگلش زبان میں بھی موجود ہے، گجراتی زبان میں بھی موجود ہیں۔ تو اسلام کو فالو کرنے والے بہت سے لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں چاہے کوئی بھی مذہب کا آدمی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس کا دل یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے اسلام مذہب سے بڑھ کر بولو کوئی مذہب ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام مذہب نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا ہے، بیوی پر ظلم نہ کرنے کو کہا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا ہے، کسی کو نہ تکلیف
تکلیف پہنچائی جائے، یہ اسلام نے ہمیں پیغام دیا ہے، شریعت نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے، ارے کسی کا مال ہڑپ نہ کیا جائے، اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ارے کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہوں سے نہ دیکھا جائے، اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیشہ اپنی ذات سے دوسروں کو راحت پہنچائی جائے، اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، آنکھوں کی حفاظت کی جائے، اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے بچایا جائے، اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے اگر میرے نزدیک کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مذہب اسلام کی تعلیمات ہمارے پاس آ چکی ہیں، واضح باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہے، اس کے باوجود ہم مذہب اسلام کو چھوڑ کر اوروں کے طریقے کو اپناتے ہیں، اوروں کی زندگی فالو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسلام مذہب کے نہ ماننے والے جب اسلام مذہب کو پڑھتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ مذہب اسلام سے بہتر بولو کوئی مذہب ہو سکتا نہیں ہے، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں مسلمان سے بدتر کوئی قوم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جس اسلام کو ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے، جس اسلام کو ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پڑھا ہے، وہ اسلام ہمیں مسلمانوں کی زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارے اخلاق اتنے بگڑتے چلے گئے، ارے غیر تو غیر ہمارا سگا باپ ہم سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے، ہمارے اخلاق اتنے بگڑتے چلے گئے، ماں کو بیٹے کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اخلاق اتنے بگڑتے چلے گئے، پڑوسی ہماری تکلیف سے پریشان ہے لیکن پڑوسی اس ڈر سے کچھ بولتا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پریشانی میں اضافہ کر دے، پریشانی میں بڑھوتری کر دے۔ تو میرے پیاروں پھر ہمارے مقدر میں عزت ہوگی یا ذلت؟ ارے ہم صحیح معنی میں مومن ہیں تو عزت ہیں۔ اب میں آپ کو بتلاؤں کہ ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، ہر ایک کو یہ نام یاد ہونا چاہیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ دشمن قومیں تمہارے خلاف لڑائی کرنے کے لیے، تم کو مٹانے کے لیے، تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، تمہارا نام و نشان ختم کرنے کے لیے ایک دوسروں کو اس طرح سے دعوت دیں گے جس طرح کھانے والی جماعت آدمی کو کھانے کی لگن میں پلیٹ کی طرف ایک دوسرے کو، ایک بھوکے آدمی کو بہت سارا کھانا دے دیا جائے اور ایک پلیٹ میں بہت سارا کھانا سجایا جائے اور بھوکے آدمی کو وہاں پر بٹھا دیا جائے جو کئی دنوں کا بھوکا ہے، تو فرمایا کہ جیسے ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بھوکے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی اس دن ہماری تعداد کم ہو جائے گی، کیا ہم تعداد میں اس وقت کم ہو جائیں گے جب لوگ ہمیں مٹانے کی کوشش کریں گے، لوگ ہمیں مارنے کی کوشش کریں گے؟ لوگ آج آپ نے سنا کہ نہیں سنا مسجد اقصیٰ کے معاملے میں ہمارے سامنے یہ باتیں آئی ہیں، تو میرے پیاروں اس پر مطمئن بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ جہاں بھی کہیں مسلمان ہیں اللہ اسے عافیت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے۔ ہمارے نبی سے جب صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن تم سیلاب کے کوڑوں کرکٹ کی طرح بے جان اور بے وزن ہوں گے، جیسے کچرے کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، کچرے کی طرح تم بے وزن ہو جاؤ گے اور اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ اس لیے کہ جب زندگی سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو بولو کہ
کسی کے دل میں بھی ہمارا رعب ہوتا نہیں ہے، زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو المحبت فی قلوب البرر، اللہ پاک نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ والہیبت فی قلوب الفجر، فاسق و فجر کے درمیان میں اس کا رعب ڈال دیتے ہیں جو سچا سنت کا عاشق ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہوگا، تمہاری تعداد تو بہت بڑی ہوگی لیکن تم ان کے دلوں میں بے وزن ہو جاؤ گے، جیسے کچرے کا کوئی وزن نہیں ہے ویسے تم کچرے کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے، اور تمہارا رعب ان کے دلوں سے نکل جائے گا، تمہاری ہیبت نکل جائے گی۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لو میرے صحابہ کرام، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ اب صحابی نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ وہن کیا چیز ہے؟ یہ وہن کی بیماری کون سی بیماری ہے؟ فرمایا یہ وہن کیا چیز ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ آج میرے پیاروں، میں اپنے دل کا جائزہ لے لوں، آپ اپنے دل کا جائزہ لے لیں، ہمارے دلوں میں کتنی دنیا غالب ہے اور ہمارے دلوں میں کتنا آخرت کا استحضار ہے، کتنا مرنے کا استحضار ہے۔ تو میرے پیاروں، حالات پیدا ہوتے ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتے میرے بندوں میں تو بڑا رحیم ہوں، میں تو بڑا کریم ہوں۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، نافرمانیوں میں گزر جائے، صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دنیا والے معاف کرتے تو معافی کا تانا بھی دیتے ہیں، ارے تمہیں معاف کرنے جیسا تھا ہی نہیں، لیکن تم نے معافی مانگی ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے میں تو ایسا کریم، ایسا رحیم، معاف کرنے کے بعد یہ کہتا ہوں میرے بندے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اتنا بڑا کریم اللہ، اتنا بڑا رحیم اللہ، بولو ہم پر ظلم کو برداشت کر سکے گا؟ ارے ہرگز نہیں، لیکن پریشانی کا ہم سامنا کرتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین پر جتنا فساد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جتنی پریشانیوں کا سامنا ہم خود کر رہے ہیں، یہ ہمارے کمائے ہوئے اعمال ہیں۔ اس لیے تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم زمین پر جیسے اعمال کرو گے اللہ رب العالمین آسمان سے ویسے ہی فیصلے نازل کرے گا۔ میرے پیاروں، آج بھی وہ اللہ موجود ہے جو بدر میں صحابہ کرام کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا، اور بدر میں صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے۔ آج بھی وہ اللہ موجود ہے جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام کا ہر وقت تعاون کیا ہے۔ اللہ کی غیبی مدد نازل ہوئی ہے، لیکن ہم بھی تھوڑا بہت ایسا ایمان بنا کر تو دکھائے اللہ پاک کو، اگرچہ صحابہ کرام جیسی حقیقت نہ بنا سکے، کم سے کم نقل تو پیش کر دیں۔ نقل پر بھی اللہ پاک کرم کا معاملہ فرما سکتا ہے، لیکن ہم تو اپنی دنیا میں ایسے بیزی ہیں، دنیا کمانے میں ایسے مشغول ہیں کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ، ارے کسی کا تو بہت دور کی بات، اپنے خود کے بارے میں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں جنت والے راستے کو اختیار کر رہا ہوں یا پھر میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کا پر آپ نے دیکھا ہوگا اس کی کیا مقدار ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف میں حدیث موجود، اگر دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کے نہ ماننے والوں کو اس سے پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں تشریف لے گئے، صبح کی نماز ایک قبیلے کی گندگی کے ڈھیر کے قریب پڑھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندھیرے میں جا رہے تھے، صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا، اب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، ایک قبیلے نے گندگی ڈالی ہوئی تھی، وہاں پر ایک قریب میں کوئی جگہ پاک صاف تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فجر کی نماز پڑھی، جہاں پر
उन लोगों की गंदगी पड़ी हुई थी, उसके करीब हमारे नबी ने फजर की नमाज़ पढ़ी और वहाँ पर एक बकरी का बच्चा देखा जिसकी खाल में कीड़े पड़ रहे थे। उसकी तरफ देखते हुए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को रोक लिया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी ऊँटनी को रोक लिया तो लोग भी रुक गए और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा यही ख्याल है कि इस कबीले वालों को अपने इस बकरी के बच्चे की ज़रूरत नहीं है और ये उनकी निगाहों में, उनकी नज़रों में कुछ कीमत नहीं रखता है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि हाँ या रसूलल्लाह, हमारा यही ख्याल है, मरा हुआ बकरी का बच्चा है जिसके बदन में कीड़े भी पड़ चुके हैं, अब कबीले वालों को इस बकरी के बच्चे की क्या ज़रूरत पेश आएगी? अरे कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि इसके बदन में तो कीड़े भी पड़ चुके हैं। सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी यही ख्याल है। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम, बोलो हमारे नबी को कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं है। फिर भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के यहाँ उससे भी ज़्यादा बेक़द्र कीमत ये दुनिया है, जिस दुनिया के पीछे हम आपस में लड़ रहे हैं, जिस दुनिया के पीछे हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, जिस दुनिया के पीछे ना हमारी नमाज़ों का कोई ठिकाना है, ना हमारे रमज़ान के रोज़ों का कोई ठिकाना है। तो मेरे प्यारों, दुनिया की मोहब्बत अगर दिल में मुसलसल रहती है, उलमा फरमाते हुब्बुद दुनिया, और हदीस शरीफ में मौजूद है, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीअतिन, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। आप ये मत समझो कि शरीयत ने ये कहा कि मुझे कमाना नहीं चाहिए, अरे बहुत कमाओ, हलाल पाकीज़ा रोज़ी हासिल करने का पूरा एहतमाम करो। हदीस शरीफ में हलाल पाकीज़ा रोज़ी कमाने से नहीं रोका है, हलाल खाने से नहीं रोका है, दुनिया की मशगूली से नहीं रोका है, लेकिन अपनी आखिरत को मत भुलाओ। मेरे प्यारों, गुज़श्ता रमज़ान में हमने देखा है बहुत से लोग हमारे दरमियान में मौजूद थे। बोलो इस रमज़ान में हमें नज़र आते हैं? नहीं आते हैं। मालूम है हमें, हमारे पास ऐसी कोई गारंटी है कि आइंदा रमज़ान में हम रहेंगे? कोई गारंटी नहीं है, बस अल्लाह ही जानता है। अगर अल्लाह ने रखा तो हम रहेंगे, वरना हमारे बस का बोलो नहीं है। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरी मेरी उम्मत में बीमारी ये पैदा हो जाएगी, वह कराहियतुल मौत, मौत से वो नफ़रत करने लगेगी। और कौन मौत से मोहब्बत करता है? हम अपने मोबाइल का दरवाज़ा व्हाट्सअप रोज़ाना खोलते हैं, किसी न किसी के इंतकाल की खबर हमें पढ़ने को मिलती है, किसी न किसी के मौत की खबर हमें सुनने को मिलती है। कभी तो हमारे अपने समाज की खबर होती है, कभी तो और मुसलमानों की खबर होती है। उस वक्त कभी अपनी मौत के बारे में सोचा है कि आज उसके इंतकाल की खबर मैं पढ़ रहा हूँ? वो दिन दूर नहीं है, मेरे इंतकाल की खबर भी इसी तरीके से फैलाई जाएगी। लेकिन मरना हर किसी को, बोलो बेशक मौत से कोई छूटने वाला नहीं है, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में अमल सही होना चाहिए। आज परेशानी अमल की वजह से है, इसीलिए तो बहुत अच्छी बात कही है। लोग कहते हैं हर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में परेशान होता है और अपनी परेशानी का इल्ज़ाम किसी और पर डालता है। कोई कहता है मुझे अपनी औलाद ने परेशान कर दिया, कोई कहता है मुझे अपनी बीवी बच्चों ने परेशान कर दिया, कोई कहता है मुझे अपने पड़ोसियों ने परेशान कर दिया, कोई कहता है मुझे अपने रिश्तेदारों ने परेशान कर दिया। लेकिन हकीकत ये है, हदीस शरीफ में मौजूद है, किसी को किसी ने परेशान नहीं किया। और कुरान करीम में भी ये पैगाम मौजूद है, किसी को किसी ने परेशान नहीं किया, हर एक को उसके अमाल ने परेशान किया होता है। इसीलिए तो बहुत अच्छी बात कही है, तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना। अगर अमाल बुरे करोगे तो ज़िंदगी में परेशानी ही परेशानी है, ज़िंदगी में उलझन ही उलझन है। और अमाल अच्छे करोगे तो कुरान करीम में वादा है, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर दिया जाएगा। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं, मुश्किल का आसान होना। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? वो हमारी मुश्किलों को बोलो दूर नहीं कर सकता है? ज़रूर कर सकता है। वो तो कुन फयकुन का मालिक है, और कुन फयकुन तो समझाने के लिए कहा। अल्लाह तो उससे भी बड़ी ताकत वाले, उससे भी बड़ी कुदरत वाले हैं। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं, मुश्किल का आसान होना। पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम,
پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی, مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے, مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا, مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا, مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا, مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا, مسلمان کو اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے تھی. ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے, جس کے نتیجے میں ہم نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں, ہم پریکشا کے قابل نہیں ہیں. اللہ تو ہمیں نہ آزما, ہمیں معاف فرما دے. ہم کمزور ہیں, ہم امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے ہیں. میرے پیارو, روزانہ کسی نہ کسی فتنے کی ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے. تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. اللہ پاک ہمیں اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیتے ہیں, یہ جہنم سے بری ہونے والا عشرہ بولو آنے والا ہے. مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے, اور وہ بھی آدھا مکمل ہونے کو ہو چکا, آدھا مکمل, بس دوسرا آدھا باقی. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, ورنہ اللہ نے معاف نہ کیا میرے پیارو, دنیا کی کوئی اور طاقت بولو معاف کر سکتی نہیں ہے. اور جب اللہ معاف نہ کرے تو ہلاکت اور تباہی میں بولو کوئی شک پیدا ہو سکتا نہیں ہے. لیکن میرے پیارو, آج ہمیں اپنی اولاد پر نظر رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو جہنم کی آگ سے اپنی ذات کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ہماری بیٹیوں کے بارے میں ہمیں یہ خبریں سننے کو ملتی ہے, روزانہ کوئی نہ کوئی مسلمان بیٹی کسی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے. روزانہ 3 دن سے مسلسل یہ خبر سننے کو مل رہی ہے. ہماری غیرتیں کہاں مر چکی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو صحیح دین نہ دے سکے. ارے لوگ کہتے رہے اس کی بیٹی بھاگی ہے, اس نے اپنے باپ کو ذلیل کر دیا, اپنی ماں کو ذلیل کر دیا. میرے پیارو, جب بیٹیوں پر ملامت کرتے ہو اس سے پہلے ماں باپ کی تربیت کو بھی تو دیکھ لو کہ ماں باپ نے انہیں کیسا دین سکھلایا ہے, ماں باپ نے ان کی تربیت کیسی کی ہے. اور آج یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا نے شرم و حیا کو بالکل ختم کر دیا ہے. کبھی بھی, اور لوگ کہتے ہیں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا, ہمارے کبھی کبھی کچھ قریبی ہوتے ہیں, بھائی تمہاری چھوکری نے تھوڑا پردہ میں رکھوا میں اہتمام کرو. مول صاحب ہمیں پاک چاہیے تو ہماری تھوڑی تھوڑی یہ بھی تھابا نیچے, یہ کہہ کر ہمیں جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم کلین ہیں تو ہماری بچیاں تھوڑی کلین نہیں رہے گی کلین. میرے پیاروں, اور مجھے صبح میں ایک آدمی نے کہا, مول صاحب میں જોઈ રહ્યું છે કે એવા જ લોકોની છોકરીઓ ભાગી જાય છે જે બહુ વધારે દીનદાર ગણાવવામાં આવે છે, જે બહુ વધારે અલ્લાહના તકવાવાળા દેખાય છે, જે બહુ વધારે અલ્લાહથી ડરવાવાળા હોય છે. તો મેરા પ્યારો સાંભળી લો, جس کے دل میں دین کی نفرت ہوتی ہے, جس کے دل میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات کر چکا ہوں, جس کے دل میں اسلام کی نفرت ہوتی ہے, جس کے دل میں علماء ربانیین کی نفرت ہوتی ہے, جس کے دل میں اللہ والوں کی حقارت ہوتی ہے, دنیا والے اسے سزا نہیں دیتے ہیں, خود اس کی اولاد اسے ذلیل کر دیتی ہے, خود اس کی اولاد اسے رسوا کر دیتی ہے. اس لیے આપણે કહેવતમાં કહીએ છીએ کہ نہیں کہتا, જેને કોઈ ના પોકે એને એનું પેટ. ارے بولو, کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دین اسلام کے دشمن بنتے ہیں, میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو, پھر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو میرے پیاروں پھر ذلت کا منہ دیکھنا ہی پڑتا ہے. بہت سے لوگ اپنی دکان پر نوکر رکھتے ہیں, نوکر غیر مسلم ہوتا ہے. میں امن و امان کا پیغام تمہیں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. ہمارے نبی نے تو اپنوں کو بھی سینوں سے لگایا ہے, ہمارے نبی نے تو غیروں کو بھی سینے سے لگایا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلم کو اپنی دکان پر نوکری کے لیے نہیں رکھنا چاہیے, بالکل رکھنا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. غیر مسلم ہماری دکان پر کام کر سکتے ہیں, انہیں ہدیے بھی دینے چاہیے, انہیں تحفے بھی دینے چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بہت سے بے شرم لوگ, معاف کر دینا لیکن بڑے سخت الفاظ ضروری ہے, بے شرم لوگ اپنے دکان کے نوکروں کو اپنے گھر پر بیچتے ہیں, جہاں جوان بیٹی ان کی گھر پر موجود ہوتی ہے, پھر وہاں آنکھ سے آنکھ لڑتی ہے اور وہاں سے ساری لو اسٹوری شروع ہو جاتی ہے. تو میرے پیاروں, اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اپنے بچیوں کو صحیح صحیح دین سکھلاؤ, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اور اوصاف سے واقف کرو. اور یہ ساری غلطیاں جو بچیاں نادانیاں کرتی ہیں, وہ ساری غلطیوں کے ذمہ دار خود ان کے ماں باپ ہوتے ہیں.
کھلانے میں بھی کبھی احتیاط نہیں کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کے پیٹ میں حلال کے لقمے ڈالے ہیں یا حرام کے لقمے ڈالے ہیں، اس لیے کہ جیسی غذا پیٹ میں پہنچتی ہے ویسے ہی اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر خوراک پیٹ میں اچھی ہوتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی نیک اعمال کرنے کو دل چاہتا ہے، اور خوراک حرام کی ہے، سود کے روپے پیٹ میں جا رہے ہیں، ویاس کھا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، پھر جیسا کھلایا ہے ویسا ظاہر بھی ہونے والا ہے۔ تو میرے پیاروں، بہت ضروری ہے، ہمارے مدرسے میں تو یہ اصول ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، ہمارے مدرسے میں تو یہ اصول ہوتا ہے، پوچھو مولانا مستقیم صاحب کو، ہم کسی بھی بڑی لڑکی کو مدرسے میں بولو پڑھنے دیتے، تھوڑا سا اگرچہ وہ بالغ بھی نہیں ہوئی ہے، تھوڑے سے بالغ جیسی لگتی ہے، پھر بھی ہم اس کو مدرسے سے روانہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی جا تو کوئی نہ پاسے پڑھی لے جائے، یا پھر اگر کوئی مجبوری میں آ بھی جاتی ہے تو اس کو زیادہ تر بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ سبق دے کر اس کو فوراً روانہ کر دیتے ہیں۔ کیوں مدرسے میں بٹھائیں؟ اور لوگوں کی بھی یہ سوچ ہے، ارے چھوکری 8واں ماہ بھی گئی، 9واں ماہ بھی گئی، مول صاحب پاسے نہ موکلوائے، 100% نہ موکلوائے، مول صاحب پاسے کوئی حصہ بھی نہ موکلوائے۔ لیکن جن ماسٹروں کے حوالے تم کرتے ہو، اور مول صاحبوں سے تو اللہ ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے، اگر اللہ سے آدمی ڈرتا ہے نا تو اللہ ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ ماسٹروں کی بھیڑیوں جیسی نظروں میں تم اپنی بیٹی کو بھیج کر بڑے اطمینان سے بیٹھتے ہو، بڑے سکون سے بیٹھتے ہو۔ مولوی سے گناہ ہوتا ہے، مولوی سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ 1% چانسز ہوتے ہیں، 99% وہ چانسز بولو نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہ ماسٹروں کے درمیان میں وہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، ماسٹر پڑھانے والے، تمہارے پاس اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے ماسٹر جو تمہاری بچیوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی نظریں صاف ستھری ہیں؟ ایسا ایجوکیشن، ایسی تعلیم کی ایسی کی تیزی، ایسی بچیوں کو پڑھانے سے بہتر ہے کہ ان کو گھروں میں ابھر رکھنا اچھا ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا ہے میرے پیاروں، روزانہ ہم خبریں سنتے ہیں کہ فلانی بچی فلانی بچے، اور باقاعدہ بچیاں اپنے طور سے اس کا اظہار کرتی ہے کہ مجھے فلانا ہندو لڑکا پسند ہے۔ میں آپ کو اپنے خود کے اپنے قریبوں کی بات بتاتا ہوں، ہمارے قریب میں ایک بچی کے ہاتھ پیر جوڑ جوڑ کر ہمیں سمجھانا پڑا۔ میرے پیاروں، ہمارے دلوں میں غیر مسلموں کی محبت ہے بولو کوئی نفرت نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے تو ہم کسی سے محبت کرتے ہی ہیں، ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہندو مسلم، بلکہ ہمارے نبی نے تو ہمیں ایک بنایا بولو بے شک، نیک بنایا بے شک، ہمارے نبی نے ہمیں محبت کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کرنا ہو، مسلمان ہے تو مسلمان سے نکاح کرے، غیر مسلم سے اس کا نکاح ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی عظیم دولت اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہمیں نصیب فرمائی ہو، ماں کی گود سے ہمیں نصیب فرمائی ہو، تو کیوں اپنی بچیوں کو لو کے چکر میں ڈال کر ایمان جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جانا؟ اب تم سمجھتے ہو مول صاحب ہمیں کیوں نہ کیے سے؟ تو میرے پیاروں، کبھی کبھی اپنی بیٹیوں کو محبت سے سمجھایا نہیں، ماں باپ کے پاس دنیا کمانے کی فرصت ہے، لیکن اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی بولو فرصت نہیں ہے۔ وہ دنیا کی نوٹیں گننے کے چکر میں رہیں گے، اور پورے دن آج کتلو کمائے ہو، لیکن تیری جوان بیٹی ہے، 5 منٹ اس کو دیے، بیٹا بول تجھے کیا کہنا ہے، اپنے باپ کو وہ فرینڈ سمجھ کر کوئی بات کر سکے، اپنے بیٹے کے سامنے کبھی کوئی ایسا وقت نکال کر فارغ نہیں کیا ہے، بولو بیٹا تم آج مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، وہ دنیا کمانے میں بزی ہے، اس کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے پیاروں، ضرورت ہے اس بات کی، حالات بہت نازک ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو امن و امان نصیب فرمائے۔ اور ایسے حالات میں ہم کریں گے کیا؟ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کا بولو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے، پاور رکھا ہے۔ روزانہ میرے پیاروں اپنی اولاد کے بارے میں دعائیں بھی اللہ سے مانگتے رہو، اے اللہ میں نے اپنی بیٹی کو اسکول میں بھیجا تو ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تیری ہے، تو اس کا محافظ بن جا، تو اس کے ایمان کی حفاظت فرما لے، تو اس کے جان کی، تو اس کی عزت کی حفاظت فرما لے۔ لیکن میرے پیاروں، ہمارے پاس وہ فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ تو اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان حالات میں زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کا اہتمام کرو۔ موت سے ڈر بہت لگتی ہے نا، بس 1-2 منٹ، رمضان کا مبارک مہینہ ہے،
موت سے ہمیں ڈر بہت لگتی ہے نا؟ بولو لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کون خوشی خوشی آدمی مرنے کے لیے تیار ہے؟ ہر کوئی خوشی خوشی مرنے کے لیے تیار، ہر ایک کو اسرائیل کو زبردستی ہی لے جانا پڑتا ہے، کوئی خوشی خوشی آنے کو تیار نہیں ہے۔ پوچھو امیر صاحب کو، اتنی بڑی عمر ہو گئی پھر بھی تمنا تو یہ ہوگی، اجی 25 برس رہی لو تو بہت سار ہوتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے امیر صاحب؟ تمنا تو ہر ایک کی ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد پھر میرے یہ سب چیزیں کون سنبھالے گا؟ تو موت سے تو کوئی بولو جانے کے لیے، خوشی خوشی جانے کے لیے کوئی تیار۔ ایک صحابی نے ہمارے نبی سے کہا تھا، اللہ کے نبی موت سے ڈر بہت لگتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے تجھے مال دیا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے۔ کہا اس کو غریبوں میں جتنا ہو سکے بانٹتے رہو، تم غریبوں میں تقسیم کرو گے اللہ تمہارے دل سے موت کا ڈر بولو نکال دے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو زیادہ صدقے کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو ذلیل ہو کر مرنے سے اور اچانک کی موت سے اس کی حفاظت کرے گا۔ بولو اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ذلت والی موت سے، کون چاہتا ہے کہ ذلت والی موت مرے؟ کون چاہتا ہے کہ اچانک کی موت مرے؟ اللہ ہم سب کو امن و امان نصیب فرمائے، اور جتنے مسلمان دنیا میں مظلوم ہیں اللہ ہر ایک کی مدد فرمائے، اللہ ہر ایک کی نصرت فرمائے۔ ہم کچھ کر تو نہیں سکتے ہیں، نہ ان کی مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی تعاون کا انتظام کر سکتے ہیں، بس کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں الہی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ان پر کرم کا معاملہ فرما لے، رحم کا معاملہ فرما لے۔ دعا تو کر سکتے ہیں، تو آج سے اپنے دعاؤں کی مقدار کو بھی بولو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑا مسئلہ، عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، سر بلند ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنے دل کو مخلوق کی دشمنی سے پاک اور صاف کر لیں گے انشاءاللہ، ایک بن جائیں گے انشاءاللہ، نیک بنیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، ہمارے دلوں میں سے لوگوں کی دشمنیاں نکل گئی، دل ہمارے کلیئر ہو گئے، دل ہمارے صاف ستھرے ہو گئے، پھر دنیا کی کوئی طاقت بولو ہمیں پچھاڑ سکتی نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گرا سکتی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے، آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے، دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔